بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عید الفطر آ چکی ہے، امید ہے کہ سب ساتھی خیریت سے ہوں گے۔ اللہ عید کا خوشی کا دن دیکھنا بھی ہم سب کو عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے۔ دعاؤں سے اللہ نے رمضان گزار دیا، عید کی خوشیاں بھی اللہ عافیت سے نصیب فرما دے۔ جی، عید کی خوشی منانی ہے اور عید منانے کا ہی دن ہے۔ عید نہیں منائیں گے، خوشی نہیں منائیں گے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ خوشی کا دن اللہ کے نبی نے، اللہ پاک نے اپنی شریعت میں اس کو مقرر فرمایا ہے، تو ہم اظہار خوشی کا دن ہی اس کو سمجھیں گے اور خوش رہیں گے۔ اب رہا کہ کیا چیزیں کرنی ہے عید کے دن، تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دن میں نئے کپڑے سلے ہوئے پہننا ضروری اور واجب نہیں ہے۔ جو اللہ پاک نے میسر کیا ہو، جو دیا ہو، اس میں سے جو بہترین کپڑے ہوں اس کو دھو دھا کے صاف ستھرا کر کے، اگر استری کرنی ہو، پریس کرنا ہو، پریس کرا کے پہن لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بچوں کو بھی جو ان کے کپڑوں میں بہترین کپڑا ہے وہ پہنا دے۔ پھر اس کے بعد یہ خوشی کے اخراجات جو اس دن کے ہوتے ہیں نئے کپڑے سلانے وغیرہ کے، تو اس کا کیا کریں وہ میں آگے عرض کروں گا۔ بہرحال خوشی کا دن ہے، صاف ستھرے اچھے بہترین جو جوڑے اللہ نے دیے اس میں سے اچھا جوڑا جو ہے وہ پہنیں۔ اپنے بچوں کو بھی اچھا جوڑا جو ہے وہ پہنائیں، گھر کی عورتیں بھی اچھا جوڑا ہے جو ان کے پاس وہ پہنیں۔ نمبر 2، اس دن کا عمل جو ہے وہ نماز پڑھنا ہے، عید کی جو واجب ہے۔ تو عید کی نماز موجودہ حالات میں عیدگاہ میں یا مسجدوں میں نہیں ہوگی، گھروں میں پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، اس میں علماء کی مختلف باتیں ہیں۔ اپنے جن علماء سے دل جوڑا ہو ان سے رہبری لے کر، اپنے بڑے علماء سے رہبری لے کر اس دن عید کی نماز کے سلسلے میں جو عمل آپ کو کہا جائے وہ عمل کو کرو۔ یہ علماء کے رہبری کرنے کی چیز ہے، اس میں ہماری کوئی بات نہیں۔ تیسری بات ایک بہت خاص ہے جو اس عید الفطر کے دن کا ہی عمل ہے، سال کے دوسرے دن یہ عمل کا مکلف نہیں بنایا۔ 360 دن میں اللہ پاک نے صرف ایک دن ہی اس عمل کا مکلف صاحب نصاب کو بنایا ہے۔ عیدین میں دو خاص باتیں، عید الاضحیٰ میں قربانی ہے اور عید الفطر میں فطرہ ہے۔ عید الاضحیٰ کا موقع نہیں ہے، اسے عید الاضحیٰ کی بات نہیں کہوں گا، عید الفطر کا موقع ہے، فطرے کی بات کہوں گا کہ فطرے کا نصاب کیا ہے یہ لوگ پوچھتے ہیں۔ علماء بتاتے ہیں کم سے کم اس کی مقدار 2.25 سیر گیہوں ایک آدمی کا فطرہ ہے۔ وہ صاحب نصاب، وہ مالدار جس کو اللہ نے مالدار بنایا ہو، 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، یا اس کی قیمت کا مال تجارت، یا اس کی قیمت کا کرنسی کیش بینک میں پاس میں پڑا ہو، یا اتنی چیز کا وہ مالک ہو، تو ضرورت زندگی کے علاوہ حوائج ضرورت اس پر علماء کہتے ہیں کہ فطرہ واجب ہے۔ اپنی طرف سے بھی دے، اپنے گھر والوں کی طرف سے بھی دے، بچوں کا بھی دے بہتر ہے۔ نابالغ بچے شریعت کے مکلف نہیں ہے، لیکن صاحب نصاب سرپرست کے ذمے ہے کہ وہ اس کو پورا کر لے۔ علماء سے پوچھ لیں اس کو بھی فطرہ کتنا دیں، تو 2.25 سیر گیہوں سے لے کر کے اور کھجوروں اور کشمش تک کی مقدار علماء نے بتائی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اعمال۔ میں اس میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ 2.25 سیر گیہوں دینے سے فطرہ ادا نہیں ہوگا، کیونکہ شریعت نے 2.25 سیر گیہوں مقرر فرمایا ہے۔ اگر آپ اس کی قیمت دیتے ہیں تو اپنے جو کھانے والا گیہوں ہے اس کی جو قیمت ہے 2.25 سیر کی، وہ آپ پکڑ لیں اور اس کے مطابق قیمت دے دیں۔ لیکن اللہ جل جلالہ و من والہ نے جن کو تھوڑی سی استعداد دی ہے، جو تھوڑا سا اپنی وسعت رکھتے ہیں، وہ ذرا ایک بات پہ میں غور کر لیں کہ فطرے کا مقرر کرنے کی حکمت کیا ہے، شریعت کی منشا کیا ہے، منشا نبوی کیا ہے، کیا بتایا اللہ کے نبی نے، انہوں نے کیا تصور دیا کہ فطرہ کیوں دینا ہے۔ فطرہ اس لیے دینا ہے کہ اس دن کوئی مسکین غریب مسلمان، بے حیثیت مسلمان، جس کو اللہ جل شانہ نے ہماری طرح وسعت نہیں دی ہے، وہ تنگ ہے، تنگ دست ہے، یا اس کے پاس اپنی ضرورت کے اخراجات کا انتظام نہیں ہے،
ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر ان کو فطرہ عید کی نماز سے پہلے 1 2 3 دن پہلے بھی دیا جا سکتا ہے، دینا چاہیے۔ کیوں دینا چاہیے؟ تاکہ وہ اس دن ہمارے ساتھ عید کی خوشی میں اچھا پکا کر کھا سکیں، خوشی میں شریک ہو سکیں۔ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ عید کے دن بھی کسی کے گھر میں خبر آئے کہ صاحب اس دن وہ بچے اور اس کے گھر والے اچھا پکا کر تو کیا کھا سکتے، بلکہ ایک وقت کا فاقہ ہی ہو گیا۔ فضل کریم بھائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو معاشرہ بنایا تھا، جو سوسائٹی بنائی تھی، وہ ایسی تھی کہ اس معاشرت میں رہنے والے غریب کو اپنی غربت کا، تنگ دست کو اپنی تنگ دستی کا، یتیم کو اپنی یتیمی کا، بے سہارا کو اپنی بے سہارگی کا احساس نہیں ہوتا، بیوہ پریشان نہیں ہوتی کہ میری ضرورتیں کہاں سے پوری ہوں گی، بے حیثیت لوگ پریشان نہیں ہوتے کہ آج ہمارا کیا ہوگا۔ صحابہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں یہ اللہ سے نہ کہہ دیں، کیونکہ اللہ سے انہوں نے کہہ دیا تو پھر اللہ ہم سے پکڑیں گے کہ تم نے ان کی خبر گیری کیوں نہیں کی، ان کی صدا، ان کی آواز، ان کی التجا، ان کی آہو بکا مجھ تک کیوں آنے دی، تم نے پورا کیوں نہیں کیا، اس کی حاجت کا خیال کیوں نہیں کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے قیامت کے دن اللہ اپنے بندے سے پوچھیں گے، قیامت کے دن اللہ اپنے بندے سے پوچھیں گے کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا، میں بیمار تھا تو نے میری خیریت کیوں نہیں پوچھی۔ بندہ تعجب کرے گا کہ باری تعالیٰ تو کب بھوکا تھا، تو ان داتا تھا، تیرے کھلانے سے لوگوں کو کھانا ملتا تھا، تو کب پیاسا تھا، تیری بارش، تیرا سمندر، تیری دریا، پانی کے خزانوں کا مالک تو، اور تو پیاسا رہ گیا، تو بیمار کیسے ہو سکتا ہے۔ بندے کی زبان سے تو نے کہلوایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ اللہ ہے جو مجھے شفا دیتا ہے۔ تو شفا تو دیتا تھا، بیماری تیری مخلوق تھی، تو کب بیمار ہو گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ بھوکا اور پیاسا تھا، بیمار تھا، بے لباس تھا، تو ان کے پاس جاتا تو میں تجھے ملتا۔ ہے کسی اللہ سے ملنے کا شوق؟ کہ ہمارے اندر اتنے زمانے سے دعوت کا کام اور دین کے دیگر شعبوں میں لگے ہوئے لوگوں سے میں کہتا ہوں، سارے شعبوں کے لوگوں کو، کہ دین کا کام کرتے کرتے اللہ سے ملنے کا شوق پیدا ہوا تو اللہ سے ملنے کا پہاڑوں پر جاؤ گے، جنگلوں میں جاؤ گے، ندی نالوں کے کنارے تنہائیاں اختیار کرو گے، انسانوں میں گھومو۔ تنہائی، خلوت یہ ایک الگ عمل ہے، لیکن اصل جو یہ ہے کہ ضرورت مند، حاجت مند، مصیبت زدہ کسی بندے کے پاس جاؤ۔ اللہ پاک نے اپنا پتہ یہ بتایا ہے کہ اللہ کا پتہ کیا ہے؟ اللہ کا پتہ یہ ہے کہ وہ ٹوٹے ہوا دل جس کا ہے نا، اس کے پاس ملتے ہیں۔ مجھے اتنا آج کے دن کہنا ہے کہ فطرہ کشمش کی قیمت کا اگر اللہ نے حیثیت دیا ہو تو نکالو۔ کشمش کی 1000 سے لے کے 1200 روپے قیمت ہوتی، جن کو اللہ نے وہ دی ہے حیثیت، جو کر سکتا ہو وہ چوکے نہیں، جو دے دے، گیہوں دے دے، کھجور دے دے، اس کی قیمت دے دے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ اگر دے سکو جو لوگ، تو وہ کشمش کی قیمت دیں، 1000-1200 کی قیمت بنتی ہے۔ ایک گھر میں اگر آپ یہ دے دو گے تو اس گھر کی کم سے کم عید اچھی گزر جائے گی۔ ورنہ بزرگوں، عرض یہ ہے کہ گیہوں کے دینے سے آپ کا فطرہ ادا ہونے میں کوئی تعامل نہیں، مجھے تو علماء کہہ رہے ہیں، لیکن آپ ذرا سا سوچیں کہ منشا نبوی پورا ہوگا اس سے کیا؟ منشا شریعت پورا ہوگا کیا؟ کیا وہ 60-70-80 روپے میں پاؤ کلو مرغی کے گوشت سے زیادہ کچھ لا سکے گا کیا؟ 1 لیٹر 2 لیٹر دودھ سے زیادہ کچھ لا سکے گا کیا؟ اس لیے آپ کو دیکھنا ہے کہ میرے نبی کی چاہت کو، میرے رب کے مطالبے کو پورا کرنا ہے۔ کم سے کم عید کے دن میرے ماحول میں رہنے والا، بعض لوگ، میں اختلاف نہیں کرتا اس سے، دور کے اداروں میں دیتے ہیں۔ ہمارے مولانا عبدالعزیز مالیگاؤں والے جو چنا بھٹی میں مقیم تھے، اللہ والے لوگوں میں سے، وہ کہتے تھے کہ فطرہ اداروں میں دینے کی رقم نہیں ہے، وہ تو عید کی نماز کے بعد کام آئے گا، تو صدقے کی حیثیت ہو جائے گی۔ فطرہ تو عید کی نماز سے پہلے حاجت مند مسلمان کے پاس پہنچانے کی چیز ہے، اسے دینے کی چیز ہے، تاکہ عید کی نماز سے پہلے پہنچ کر فطرہ واجب الادا جو ہوتا ہے وہ فطرہ بنے، نہ تو محض صدقہ ہو جائے گا جیسے ہمیشہ دیتے ہیں۔ ایک صدقہ یہ بھی ہو گیا
اس لیے بھائیوں عرض یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کے حالات ہیں، بہت سارے لوگ پریشان ہیں، جتنا زیادہ لوگ اپنے گھر کے ایک ایک ممبر کی طرف سے جس کو اللہ نے گنجائش دی ہو، اگر 5 ممبر ہو تو 5 یا 6 ہزار روپے دینے میں تحمل نہ کرے، ضرور دے اور لوگوں کی ضرورت کو پورا کرے، لوگوں کی حاجت کو، منشاء نبوت کو پورا کرے۔ اللہ جل شانہ پتہ نہیں اس عمل پر کتنی بڑی، ایک گھر میں ایک آدمی کا فطرہ پہنچاؤ، 5 آدمی اپنے گھر میں، 5 گھر کی کفالت ہو جائے گی، لوگ خوشی سے اس دن اچھا پکا گھر کھائیں گے۔ یہ بھی دعوت کا کام ہے، یہ بھی دعوت کا کام ہے، کل اسی کے ذریعے سے دعوت کے راستے کھولیں گے۔ اللہ جل شانہ مجھے بھی اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک فوراً پہنچائے، ممکن ہے کل چاند رات ہو جائے یا پرسوں چاند رات ہو جائے، 1 یا 2 دن ہندوستان میں رہ گیا ہے، تو جلدی سے جلدی لوگوں تک اس کو شیئر کریں۔ یہ باتیں، اس کے چینل کو سبسکرائب اس لیے کریں کہ یہ باتیں عام طور پر جو ہے نا وہ کہیں نہیں جاتی ہے، تو ہمارے ساتھیوں تک، کام کرنے والوں تک دعوت کا کیا کام کریں، لوگ پوچھ رہے ہیں مجھ سے، کئی فون آتے ہیں کہ اس حالات میں دعوت کا کام کیا کریں۔ انسانیت کی، امت کی خیر خواہی کا کام ہی دعوت کا کام ہے۔ دعوت کا کام کیوں ہے؟ خیر خواہی کی وجہ سے ہے کہ کوئی امتی برباد نہ ہو جائے بے دینی کی وجہ سے، دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے انسانیت کو بچانا، یہ دعوت کا کام ہے اصل۔ اللہ مجھ کو آپ کو دعوت کے کام کی اصل روح اور شریعت کی اصل روح، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی منشا اور اللہ پاک اللہ جل جلالہ و منا والہ کے مطالبے کو پورا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حق نگر حق نما پیشوا اے حبیب